اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جب آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں تو ان لوگوں کو فالو نہ کریں جو بدترین اخلاق پر قائم ہیں. تو بدترین اخلاق والوں کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بدترین اخلاق والے کون ہوتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے لوگوں کی اتباع مت کریں جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. بہت زیادہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو عام طور پر ایک جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہ پھر ایک نہیں، وہ بلکہ بار بار اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک قسم بھی اس لیے اٹھائی تھی کہ اللہ کا خوف نہیں تھا. جب خوف نہیں ہے تو پھر ایک کیوں، پھر تو مسلسل. جیسے جو چوری کرتا ہے نا، جو 5 روپے چوری کرتا ہے 5 کروڑ بھی وہی کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو 5 روپے چوری کرتا وہ 5 کروڑ نہ کرتا ہو. وہ 5 روپے اس لیے کیے اس نے کہ 5 کروڑ تک اس کی رسائی نہیں تھی. اگر 5 کروڑ تک رسائی ہوتی تو وہ 5 کروڑ چوری کرتا. ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں، کیا انہوں نے 5 روپے چوری کیے ہیں بھائی؟ 5 ارب کیے نا، 5 کروڑ 5 ارب 20 ارب 10 ارب. ان کے لیے کھیل ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہی اٹھاتے ہیں. تو علامت جو ہے نا، علامت ایسی ہونی چاہیے جو بالکل واضح ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمیں ایسی علامتیں بیان کرتا ہے کہ جن کو فالو کرنا ہے ان کو بھی پہلی نظر میں پتہ چل جائے، جن کو نہیں کرنا وہ بھی پہلی نظر میں پہچانے جائیں، تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے. آپ کسی کی علامت بیان کرو کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، تو اس علامت کا ایک بندہ ملے گا، اسے یہ پیسے پکڑا کے آ جانا ہو. بڑی بھاری رقم ہے، کہیں دائیں بائیں الٹے سیدھے آدمی کو نہیں پکڑا دینا. اب علامتیں آپ نے اتنی پیچیدہ بتائیں کہ وہ بچہ ٹینشن میں آ گیا. ابو نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، پتہ نہیں اس بندے کو دیے کہ نہیں دیے. مثلاً علامت یہ بتائی کہ دیکھو اس کے سر پہ گھنے بال نہیں ہوں گے، کہیں کہیں سے گنجا ہوگا. اب یہ بڑی مشکل علامت ہے. ٹوپی اتروا کے دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ گھنے کہلاتے ہیں یا یہ ہلکے کہلاتے ہیں، کنفیوز ہو جائے گا نا. یہ علامت یہ بیان کی جائے گی بالکل کیا ہوگا. اگر ایسی ٹرینڈ ہے کہ ایک بال بھی نہیں ہے تو پھر علامت ہوگی کہ بیٹا بالکل چمکتا ہوا چاند اور فلاں کلر کے کپڑے. پہلے یہ بتائے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہے یا شلوار قمیض میں، یہ فوراً پتہ چلتا ہے. شلوار قمیض والے بھی بہت سارے گنجے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو شلوار قمیض کا کلر بتائے گا، ایج بتائے گا، بھائی دیکھو بچہ نہیں ہے اتنی عمر کا ہوگا. تو ایسی واضح کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جب برے لوگوں کی علامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو فالو نہیں کرنا، تو کھل کے بالکل واضح. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. تو وہ پہچاننا مشکل ہے کہ کبھی کبھار کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا. تو جو ایک تو جھوٹ اصل میں کیریکٹر جو ہے نا، انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کا یاد رکھو 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جھوٹ سے اور مالی معاملات میں لین دین سے. اس سے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے کسی طرح اتر جائے میرے بھی اور آپ کے بھی دماغ میں. جو میں کہتا ہوں مجھے تو خود بھی ضرورت ہے نا اس کی. دیندار لوگوں میں اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا، ان 2 چیزوں کو. ان کی میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا.
قرآن و حدیث سے کہ اللہ کی نظر میں کیریکٹر جو ہے نا اس کا پتہ پہلے دو چیزوں سے چلتا ہے, باقی چیزیں بعد میں. پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. اپنی عبادت دکھا کے لوگوں کو آپ فالو نہیں کروا سکتے, نہ وہ بات کی چیز ہے. عبادت تو غیر مسلم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک مالی لین دین میں کھرا ہو, دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مالی لین دین میں کھرا, دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ دو چیزیں قرآن سے بھی ثابت, حدیث سے بھی ثابت. حدیث میں عملی حدیث اور قولی حدیث, جس کو فعلی حدیث. حدیث کی دو قسمیں ہیں نا, ایک تو یہ نبی نے کچھ کہا وہ حدیث بن گیا, ایک یہ کہ نبی نے کچھ کیا تو وہ بھی کیا بن گیا, حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. مشہور واقعہ ہے نا, پہلی دفعہ جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ لوگوں میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مان لو گے؟ ضرور. کیوں مان لو گے بھائی؟ تو کیا یہ دلیل دی کہ اس لیے مانو گے کہ میں غار حرا میں نے کئی سال عبادت کی ہے, تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ دلیل دی؟ غار حرا میں کئی سال میں نے عبادت کی ہے اور میں ایک شریف آدمی ہوں, ہے بھائی؟ غار حرا میں عبادت کرتا رہا ہوں. نہ 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 عبادت کا حوالہ نہ نماز کا, حالانکہ آپ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے, جو بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا آپ کو. بہت کثرت سے غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. دنیا پرستی آپ میں پہلے بھی نہیں تھی, تبھی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کیا آپ نے. اگر دنیا پرستی ہوتی تو پہلی شادی 15 سال کی عمر میں کرتے, کنواری سے کرتے اور اس وقت دھڑا دھڑ شادیاں کرتے. عرب میں تو 12-15 شادیاں بھی جائز تھیں, تو کئی بیویاں بھی رکھتے, کم عمر لڑکی سے بھی کرتے اور جلدی بھی کر لیتے. لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ایک تو 15 میں نہیں کی, 25 میں کی, لیٹ نکاح کیا ہے. کیا بھی کس سے؟ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے, اور وہ بھی کنواری نہیں بلکہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. تو اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہوگی کہ آپ میں خواہش نفسانیہ, شہوت پرستی بالکل بھی نہیں تھی. اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہاں, بعد میں آپ نے جلدی نکاح کی ترغیب بھی دی, حکم دیا کہ جلدی نکاح کرو. امت کو کیا ترغیب دی؟ جلدی نکاح کرو, اور نکاح بھی زیادہ کیے. سمجھ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے, اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار اگر جلدی نکاح سنت ہے تو نبی نے کیوں نہیں کیا, 25 سال میں کیوں کیا؟ اور اگر کم عمری سے نکاح کرنا, مفتی طارق مسعود صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی جو مل جائے کر لو, کم عمر مل رہی ہے کم عمر سے کر لو, بیوہ مل رہی ہے بیوہ سے کر لو, طلاق یافتہ مل رہی ہے طلاق یافتہ سے کر لو. کم عمر لڑکی سے نکاح کرو گے تو بھی کوئی گناہ نہیں, اس پہ شہوت پرستی کا کوئی تانا دے یا یاش ہے تو وہ اس تانا دینے والا جل جل کے مر جائے گا بیچارہ. قیامت میں آپ کو تانا انشاءاللہ نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ نے حلال کر دیا. بھائی نکاح کر رہا ہے نا, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. آج میں ایک قاری صاحب کا سن رہا تھا, بہت بڑے قاری تھے مصر کے, ایک فاحشہ عورت نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, بہت بڑے قاری تھے. انہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا, وہ بہت پیچھے پڑی رہی, انہوں نے نہیں, وہ فاحشہ تو نہیں, کیونکہ گلوکارہ, فاحشہ تو نہیں کہہ سکتے, فاحشہ ہونا ضروری نہیں ہے, گلوکارہ ہو سکتا ہے فاحشہ نہ ہو. گلوکارہ نے پیغام بھیجا, سنگر تھی, انہوں نے پیشکش کو مسترد کر دیا. اس نے درجنوں الزام ان کے اوپر ڈال دیے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ عورتوں کی حربہ ہوتا ہے. کسی بھی وقت کسی مرد کو 2 منٹ میں اس کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہیں. یہ ان عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. آپ کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو, باتیں کر کے, بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے, یعنی رسوا ہوتے ہوئے. قرآن میں
جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خواتین سے بیعت کریں تو اس بیعت میں یہ الفاظ بڑھائے گئے، لا یاتین ببہتان، کسی مرد پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گی۔ اب عجیب بات ہے، مردوں سے جب آپ بیعت ہوتے تھے تو یہ بیعت میں یہ الفاظ نہیں کہلوائے جاتے تھے کہ کسی عورت پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، مرد نہیں لگاتے عام طور پہ۔ مردوں سے جب آپ نے بیعت ہوئے ہیں تو یہ کہ نماز کی پابندی اور ہر اچھی بری چیز میں اطاعت، بری سے مراد جو چیز نفس کو پسند نہ ہو۔ لیکن جب خواتین سے آپ بیعت ہوئے ہیں، بیعت کی ہے خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں یہ الفاظ خاص طور پر لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، خود سے کوئی الزام گھڑ کے کسی مرد پہ نہیں لگائیں گی، یعنی فحش الزام۔ کیونکہ خواتین کے پاس بہترین حربہ یہ ہوتا ہے، کسی کو 2 منٹ میں ذلیل کرنا ہو نا تو وہ فوراً کیا الزام ڈال دو، کوئی فحش الزام لگا دو۔ اور ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ ایسے الزام کو کیش کیا جاتا ہے، تباہ کے لوگ لکھتے ہیں تو کچھ چکر تو ہے۔ وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ، وہ کہیں بیچارہ کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ بیٹھا ہوا۔ اس نابینا نے لفٹ مانگی کہ یار مجھے بھی وہاں پہنچا دو۔ اس کو ترس آیا یہ نابینا بیچارہ کیسے جائے گا، اس آدمی نے اپنے آگے اس نابینا کو بٹھا لیا، خود پیچھے اور بیگم پیچھے۔ اب یہ تینوں جا رہے ہیں، ایک شہر میں پہنچے سفر کرتے کرتے جہاں لوگ ان کو نہیں جانتے، تو نابینا نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں اس آدمی نے میری بیوی پہ قبضہ کر کے اسے پیچھے بٹھا لیا ہے اور مجھے آگے بٹھا لیا، تو میں تو نابینا ہوں، لڑ نہیں سکتا، میرے نابینا ہونے کا یہ کمبخت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ بھائی لوگ تو ایک دم حرکت میں آ گئے، وہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میری بیوی ہے، اس سے پوچھ لو۔ اس زمانے میں کوئی نادرا کے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ میں واقعی اس کی بیوی ہوں۔ تو نابینا کہتا ہے کہ اصل میں چونکہ اندھا ہوں نا، تو ان دونوں نے یہی پلان بنایا کہ اس اندھے سے جان چھڑاؤ، میں بینا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ اور اس اندھے سے جان چھوڑو۔ دونوں نے آپس میں مکا کیا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب پبلک میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو نابینا جو ہے نا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا، عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا۔ تو یاد رکھو یہ جو الزامات لگتے ہیں نا، الزامات لگانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو، چکر میں لوگوں کو ڈال دیا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے نکاح کیا اور بیوہ سے کی، تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے میرے فلسفے پر، وہ میں کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ اشکال یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی طلاق یافتہ سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو، کنواری سے بھی کر سکتے ہو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، 15 سال کی سے کر لو، 16 سال کی سے کر لو، کوئی راضی ہے، اس کے ابا بھی راضی، اماں بھی راضی، تو کسی پڑوسی کے پیٹ میں مروڑو کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہ وہ بیچاری اتنی کم عمر ہے، اس سے شادی کر کے ظلم کر رہے ہو، تو یہ ظلم کر کے تو کر رہے ہیں، جس پہ کر رہے ہیں اس کو تو ظلم محسوس نہیں ہو رہا، نہ اس کے ابا کو ہو رہا ہے، نہ اماں کو ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی جس پہ ہو رہا ہے ظلم وہ چیخے نا، ٹھیک، وہ نہ کرے، اس کو شریعت نے تھوڑی کہا کہ کرو۔ اگر وہ لڑکی بھی راضی ہے، اس کے ابا بھی راضی ہیں، اس کی اماں بھی راضی ہیں، خرچہ بھی آدمی کر رہا ہے، حقوق بھی پورے ادا کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی ایک شہوت پرستی کا تانا دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو معاذ اللہ الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ پہ، کہ اللہ نے مسلمان کو نکاح کی اجازت دے کے معاذ اللہ شہوت پرستی کا دروازہ کھول دیا ہے، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تو نبی نے اس اجازت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا، نبی نے کیوں 40 سال میں بیوہ عورت سے نکاح کیا؟ اور تو بات سمجھیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے، اس میں آپ نے جتنے کام کیے نا وہ اپنے مزاج کے حساب سے کیے ہیں، بطور نبی کے نہیں کیے۔ تو مزاج آپ کا یہ تھا شروع سے ہی دنیا سے بے رغبتی۔ بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں اور خواہشات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ندیدہ ہوتا ہے، ہر چیز میں گھس رہا ہے، یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا
صبر شکر کرے گا. یہ بچپن سے کوالٹیز ہوتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے واقعات جن لوگوں نے دیکھے ہیں نا, انہوں نے قلم بند کیے ہیں. فرمایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ کبھی بازار جایا کرتے تھے, کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو اپنے والد سے کہو یہ دلا دیں. سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ نیچر ہی نہیں تھی کہ کچھ مانگا جائے. حالانکہ بچے تو مانگتے ہیں, نہیں جو دلا دیا ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. تو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں نا. تو ہمارے نبی کی نیچر فطرت ایسی تھی کہ دنیا کی لالچ بالکل بھی نہیں. تو نکاح ایک ضرورت ہے, تو آپ نے اس کو بقدر ضرورت ہی رکھا کہ بھئی جب 40 سال کی بیوہ بیوی ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کنواری سے یا دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور پھر ہجرت خاص طور پر جب آپ نے کی ہے نا, تو اسلام کے تفصیلی احکام نازل ہوئے. قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا. یہ پہلے آپ شریعت سے بے خبر تھے, اسلام کی جو تفصیلی احکام ہیں ان کی خبر آپ کو نہیں تھی. آپ عرب کے کلچر کو فالو کر رہے تھے بہت سی چیزوں میں. تو جب اللہ نے باخبر کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کنواری سے بھی نکاح کیا, کم عمر سے بھی, بڑی عمر سے بھی, بیوہ سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی, ہر طرح کی عورتوں سے بھی کیے اور زیادہ بھی کیے. اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نبوت سے پہلے یہ کام کرتے تو لوگ یہ کہتے آپ نے یہ کام اسلام کی وجہ سے نہیں کیے, یہ تو آپ کی ایک طبیعت تھی کہ زیادہ نکاح کرنا چاہتے تھے آپ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بائی نیچر کیے, ہمیں ان کاموں میں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. جو کام شریعت سمجھ کے کیے ہیں نا, ان کاموں میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو نبوت کے بعد اور ہجرت کے وقت جب آپ نے نکاح کیے تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ یہ ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ نبی نے کم عمر سے نکاح یا زیادہ عمر کی عورتوں سے, بیوہ یا طلاق یافتہ, ہر طرح کی عورتوں سے اور کثرت سے جو نکاح کیے یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے کیے ہیں. لہذا تمہیں اس حکم میں نبی کو فالو کرنا ہے. نہیں آ رہی بات. یہ سنت دینی ہے, سنت عادیہ نہیں ہے. دینی سنت اور عادی سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت عادیہ کہتے ہیں جو آپ نے عادت کی وجہ سے کی ہیں. اس زمانے میں عادت تھی, خچر پہ سواری عادت تھی, گدھے پہ سواری عادت تھی, گھوڑے پہ سواری عادت تھی, جو کی روٹی عادت تھی, ازار پہننا, لنگی پہننا عادت تھی. کچھ شریعت کی وجہ سے نہیں تھا. یہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا. لیکن نماز پڑھنا عادت تھی مگر دینی, شریعت کا حکم. روزہ رکھنا عادت تھی مگر دینی. داڑھی بڑھانا عادت تھی مگر دینی, کلچر کی وجہ سے نہیں. کلچر بھی تھا لیکن دین کے سمجھ کے کیا ہے آپ نے. تو اگر آپ ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے کثرت سے نکاح کرتے تو ہم اس بارے میں یہ کہہ سکتے تھے بھائی وہ تو اس زمانے میں کلچر تھا زیادہ شادیاں کرنے کا, اور کم عمر لڑکیوں سے بھی بڑی عمر کے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے. تو ہمارا کلچر چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا, جیسے ہمارا کلچر ہمیں گدھے پہ سواری کی اجازت نہیں دیتا, لنگی پہننے کی اجازت نہیں دیتا, جو کی روٹی ہمارے معدے ہضم نہیں کرتے, تو ہم تو پراٹھے کھائیں گے, ہم تو اپنے کلچر کو فالو کریں گے. تو آج بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اس زمانے کا کلچر زیادہ شادیوں کا تھا, کم عمر لڑکیوں سے بھی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں. تو آج ہمارا کلچر یہ نہیں ہے, ہم اپنے کلچر کو. تو یہ جو نبی نے پہلے اپوزٹ کام کیا, کلچر کے اگینسٹ چلے ہیں, اور ہجرت میں جب تفصیلی حکام نازل ہوئے تو پھر شریعت کے مطابق, تو یہ مہر لگ گئی ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیاں کلچر کی وجہ سے نہیں ہیں, یہ اسلام کا حکم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. ایک تو 4-5 خواتین آتی ہیں ایک ہفتے بعد, پھر یہ بیان سن کے وہ پھر دو رہ جاتی ہیں. کوشش کرتا ہوں خواتین بیان میں آتی نہیں, بھائی سن لیا کریں, کڑوی مصیبت ہے, گولی ہے, کیا کریں. کوئی بول نہیں رہا نا, دوسرے علماء بول رہے ہوتے تو میں چپ ہو جاؤں, کیا کریں اب بتاؤ. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آ گیا نبی نے پہلی شادی دیر سے کیوں کی اور بیوہ سے کیوں کی. تبھی تو قرآن کہہ رہے ہیں عسیٰ رب ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اے نبی کی بیویوں, اگر تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی تو نبی تمہیں طلاق دے دیں گے, پھر اللہ تمہارے بدلے میں دوسری عورتیں لے آئیں گے. وہاں بھی یہ نہیں کہ پھر ایک شادی نہیں کرائیں گے اللہ.
ازواجن خیرم من کنہ مسلمات, مسلمات جمع کا صیغہ ہے اور جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مسلمان ہوں گی, ایمان والی ہوں گی, توبہ کرنے والی ہوں گی, اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی, ہے بھائی, روزے رکھنے والی ہوں گی, ان میں کنواریاں بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی, دونوں قسم کی. پھر اللہ لے آئے گا ریپلیس کر کے. وہاں بھی یہ نہیں کہا اگر نبی نے تم کو چھوڑ دیا, تم نے نافرمانی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کی شادی کرا دیں گے کسی ایک خاتون سے. نا 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 نا, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اتنی ہی تعداد میں اور دوسری عورتوں کو لے آئے گا. تو یہ پتہ چلا یہ تو شریعت کا حکم ہے. اللہ نے اب نبی کی کم بیویوں پہ اللہ راضی نہیں ہے. سلمان کو 4 سے زیادہ کی پابندی لگائی ہے. اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہو جائے نا تو عورتیں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا مالدار لوگ, کروڑپتی لوگ 20 رکھ لیں گے, غریب آدمی کو مارکیٹ میں ایک بھی نہیں ملے گی. سارے جو ہے نا عورتیں تو زیادہ دولت کو دیکھتی ہیں نا, تو بڑے بڑے مالدار لوگ ایک ایک بنگلہ لے کے دے دیں گے. وہ بعض غریب عورتیں وہ کسی مالدار کی 20ویں بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی. وہ کہیں گی اتنا پیسہ ہے, چلو 20ویں دن باری آئے گی لیکن پیسہ تو روزانہ آئے گا نا اتنا. تو جو بڑے بڑے ہیں نا اربوں ڈالر جن کے پاس ہیں, تو غریب کو ایک بھی نہیں. تو اللہ نے کہا 4 پیدا 4 بھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن 4 میں ایک بیلنس رہے گا کہ چند لوگ ہی ہیں جو 4 کر پائیں گے, جو بہت مالدار ہوں گے, اور کچھ 2 کر لیں گے, زیادہ تر 1 کریں گے, کچھ کنوارے گھومیں گے. کیونکہ عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. جو کنوارے گھومیں گے وہ کیوں گھومیں گے؟ وہ ہوں گے جن کو کوئی خاتون لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ لوگ کہتے ہیں نا عورتوں اور مردوں کا ریشو تو برابر ہے, تو بھائی برابر تو ہے, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ بہت سے مردوں کو بیوی ملے ہی نہیں. حقیقت ہے یہ. اس لیے اللہ نے بیلنس برابر رکھ کے مردوں کو زیادہ شادیوں کا حکم دے دیا تاکہ بہت سے مردوں کو بیوی نہیں ملے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ سٹے لگاتے ہیں, یہ شراب پیتے ہیں, یہ پائپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن سنوکر کھیلتے رہتے ہیں. یہ تو مردوں میں یہ بدماشیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. ان مردوں کی اللہ شادی چاہتا ہی نہیں ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. جو اللہ کو پتا تھا نا مرد اور عورتیں برابر تو ہوں گی, لیکن بہت سے مرد بے روزگار ہوں گے. عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے مرد نشے کے عادی ہوں گے, بہت سے مرد چور ہوں گے, ڈاکو ہوں گے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب معاشرے میں پتہ چل جائے گا کسی خاتون کو کہ یہ چور ہے تو نہیں کرے گی, وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائے گی, اس کی پہلی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. جیسے جاتے ہیں نا ویسے کنوارے کے کنوارے آ کے اگلے بیان میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہوتے تو کچھ تو فرق پڑتا. باقی دوسری شادی کی شرائط بھی ہیں, وہ تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں. عدل ہے, حقوق ہیں. جو حقوق ادا نہیں کرتا وہ شہوت پرست ہے. تو جو بھی مجھ پہ الزام لگائے نا لوگ, بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہیں چیزیں اس قسم کی, اب یہ تو شادیاں کرتا ہے, اب یہ تو یہ کرتا ہے. میں افسوس ہوتا ہے جب صحیح اہل حق, کسی عالم جو اہل حق ہوں ان کی طرف سے ایسی بات سنتا ہوں تو پھر بہت غصہ آتا ہے. تو جس نے ہے بیٹھ کے بات کرے بھائی. کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دے الزام, تو گورنمنٹ کی طرف کوئی پابندی تھوڑی ہے. بولتے رہو بیٹھ کے, آؤ بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھو, کچھ نہیں کہیں گے, ثبوت پیش کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر ہم جو باتیں کریں گے پھر وہ بھی دوسری بات بھی سنو, پھر رائے قائم کرو. تو یہ بات یاد رکھو, اس زمانے میں زنا کرنے والے پر تہمتیں نہیں لگتی. شادی جو کرے گا نا خدا کی قسم اس کو معاشرہ بھی ذلیل کرے گا, اس کے عیب تلاش کرے گا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بعض, سب نہیں, بہت سے علماء بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں افسوس کے بعد. ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں, کرتے رہیں گے. ابھی کیا ہوا, ایک صاحب نے, میں نے بریانی منگوائی نا ہوٹل میں, کہیں جانا ہوا, وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہیں تو یہ تو سادہ چاول کھاتے ہوں گے بریانی میں نا. پتہ نہیں لوگوں نے ایک بزرگ, جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کا کام ہے سادہ, اسے سادہ سے لگا. میں نے کہا بھائی مسالہ ڈال اس میں, چٹپٹا کر اس کو. میں نے کہا ہم ہندوستانی لوگ ہیں, ہم چٹخارے دار چیزوں کے عادی ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا لشپش قسم کا چٹخارے دار بنا اس کو. اور میں نے کہا تیری دیگ میں جتنی ہری مرچیں ساری ڈال کے لیا. وہ پھر 1-2 لے کر آئے. میں نے کہا بھائی میں نے اردو میں کہا ہے جتنی ہری مرچیں ہیں نا دیگ میں ساری ڈال کے لیا. میں نے کہا جب تک پسینہ نہ آئے نا مزہ تھوڑی آتا ہے. باقی یہ کہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے, ہاضمہ گیا سمجھ رہے, ہاضمہ گیا, کھانے دو یار.
ہمارا ہاضمہ الحمدللہ فی الحال خراب نہیں ہو رہا, جب ہونے لگے گا تو پھر غور کریں گے اس میں. ابھی تو کھا رہے ہیں یار, ہر چیز, ہر مسالے دار چیز ہر ایک کو نقصان نہیں میں ہری مرچیں بہت زیادہ کھاتا ہوں, تو ہر چیز ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتی. جو چیز, جن چیزوں کا بچپن سے عادی ہوتا ہے نا انسان, اس کا آپ 2 ہری مرچیں کھا لو, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ہم پھوڑ دیتے ہیں طبیعت سے. تو جس چیز کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہو, یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مسالوں کی, چٹخاروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں ان سے کہا, میں نے کہا ان سے بولو, جب نیمبو نچوڑ کے اس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ, تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, تو ہم مزے کے لیے اگر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ شادیاں تو مزے کے لیے اس زمانے میں انسان کر ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتا ہے نا شادیاں مزے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو خدا کی قسم میرا خیال ہے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ مزے اڑانے کا شوق دنیا میں ہر ایک کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے مزے کی کام کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی یہ مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے. کبھی آ کے ہماری لائف دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں یہ. آپ کو دیکھو نا, آپ پاگل. میرے ساتھ بعض لوگ میرے قریبی دوست ہیں, میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں وہ. کبھی کبھار نہ کہتے ہیں وہ صاحب آپ کے ساتھ رہیں, دوست ہیں, چلو بھائی. تو کہتے ہیں یار آپ کے سر پہ بال کیسے قائم ہیں, کیسے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ قائم نہیں تھے, گر گئے تھے, دوبارہ نکالے ہیں بڑی محنت کر کے. حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں ایسے خوشی, تو یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی گھر سے باہر ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی ہے شادیاں کرنا, تو بھائی کر لو. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے. یہ عیاشی ہے ہی نہیں, یہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے کرو شادیاں, پھر کم عمر سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ آپ کی مرضی ہے. ترجیح ہم اسی کو دیتے ہیں بھائی, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے, طلاق یافتہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ کنواری کا تو کہیں بھی ہو جائے گا, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. یہ اچھی بات ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ کو. اگر کنواری مل رہی ہے اس سے کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو. پٹو گے تو ہمارے سامنے آ کے مت رو, یہ تو پٹتے ہیں بھائی, یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی. یہ باقی یہ کہ پہلی بیوی کو ٹارچر کرنا ٹھیک نہیں ہے, بار بار بلا وجہ کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور کرنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ. پہلی زوجہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, اس کو محبت سے تیار کرو, سمجھاؤ. دوسری بیوی کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ, الگ گھر لے کے دینا پڑے گا, الگ گیس بجلی کا کرایہ سب الگ. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسری کو لا کے پہلی کے تھوپ دیا جائے اس کے, وہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے. سگی بہنیں نہیں ایک ساتھ رہتی ہیں آج کل, سوکنوں کو کہاں سے لا کے ٹھوس رہا ہے صحیح ہے نا, یہ اس پہ ظلم ہے. الگ رکھو, اس کے حقوق میں کمی نہ آئے, اس سے محبت میں کمی نہ. یہ ساری شرطوں کے ساتھ شریعت ترغیب دیتی ہے, ان شرطوں کے بغیر ترغیب نہیں دیتی. تو یہ شرطیں پوری کریں اور پھر کریں, کیونکہ عورتیں بہت بیچاری طلاق یافتہ, بیوہ, ہر طرح کی عورتیں بھری ہوئی ہیں. ہر گھر میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے, جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ. تو خیر, اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے. اصل بات تو یہ تھی, اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں ٹھیک, لیکن بیان کے لحاظ سے اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اب آپ اعلان کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں, تو اپنے برحق ہونے کی دلیل پیش کریں گے نا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں دم کروں گا بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے گا, میرے پاس ایسے تعویذ ہیں, میں یوں کروں گا میں مردوں کو زندہ کر دوں گا, میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نہ نہ نہ, یہ تو بات کی چیزیں ہیں, بھی معجزے بھی چلیں گے بعد میں, اصل یہ نہیں ہے. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں غار ہرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں, دنیا سے بے رغبتی, اور میں نے تو دیکھو 25 سال میں بیوہ عورت سے شادی کی ہے, تو مجھے دنیا کی لالچ بھی نہیں. کوئی دلیل نہیں. دلیل یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, کردار پیش کیا جا رہا ہے. اور جھوٹ نہ بولنے کی دلیل پیش کی, میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو, اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ, کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین. امین کا مطلب پیسوں میں خیانت. دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار, اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے. مسلمان میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, باقی سب کچھ ہے. روزے بھی رکھے گا, داڑھی بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, 2 چیزوں میں 2 نمبری ہے.
اور غیر مسلم میں یہی دو چیزیں ہیں, باقی بولو نا, سب غیر مسلموں میں نہیں, میجورٹی کی بات, جو پڑھے لکھے یورپ کے, امریکہ, یورپ, یو کے وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہر 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہیں. اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں. لیکن میجورٹی غیر مسلموں میں 2 چیزیں زیادہ آ گئی ہیں, سچ اور پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو, یورپ کا رہنے والا, یو ایس اے کا, یو کے کا رہنے والا ہو, آپ اس کو ٹھیکہ دیں, ایڈوانس پیسے دے دیں تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا. وہ کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے, آنکھوں پہ نالی, اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں, ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ بس. پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا, اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ رو گے اس کے سامنے. یار اللہ کا واسطہ, کیا خیال ہے بھائی, میرے پیسے دے دے یار, کام کر دے یا میرے پیسے. آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے. میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں, ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس, میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا, اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے یہاں پہ, تجربہ نہیں تھا, ساری زندگی سعودیہ میں گزری. یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا, بڑے تاجر تھے, ایڈوانس پیسے دے دیے. ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو کام جلدی ہو جاتا ہے, یہاں ایڈوانس دوں گا. یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں اور اپنے ہیں, وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے تو ہیں بھی پاکستانی. یہ تو ایک دم دیا اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے, وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا, کام ہی نہیں کر کے دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں. کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقت پہ وہ واپس کر دے. یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا, اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے. بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے, تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے, اب کام کر کے اس کو, وہ کام کوئی اور کر لے گا. وہ کیا خیال ہے, اس کا مقصد ہی پیسہ تھا تو وہ تو پہلے ہی مل گیا, تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے. تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے. سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو, اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو, مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں, لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا, اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا, یہ دائیں بائیں کر دے گا, اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا, یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے, میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ, قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا, کبھی بھی نہیں مر سکتا, یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو, کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے, 3 دن تک مہلت دی ہے, 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے, گنہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کس کو کتنے پیسے دینے, یہ والی رقم کس کی ہے, اس تھیلے میں رقم کس کی ہے, بینک میں فلاں رقم کس کی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی, ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں, اسے اپڈیٹ کرتا ہوں.
اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا, سب بتایا. کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی, یہ ایک ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے, ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے, یہ چیز ہے کس کی, یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ لازم ہے, یہ واجب ہے. آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو, تاکہ جو پھر ایک شرط, ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شق کو نکالو, کچھ دنوں کے بعد یہ شق آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو. یہ شق ڈالیں گے پھر. پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب, جھوٹا اور ایک نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے, یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں, یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا, ابھی نکالا اس شرط کو, نہیں نکالا نا, شکر ہے, باقی ہے نام کی حد تک ہے, لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا, اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا, میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں, اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں, میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی, واٹ از کیریکٹر, سمجھ رہے ہو. کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, آپ کے روزے سے متاثر نہیں, آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں, لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا, آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے, کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا, وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں, وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں, یہ بتا دوں میں, یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا, اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا, اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے, زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. ان اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت, ابھی تو ٹائم ہوا نہیں, آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ کے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب, کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا میرے کو نیند نہیں آتی, بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے, وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے, ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں, تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب, ہاں جی ایک ہے, ہمیں تو 1 دن پہلے دے کے چلا جاتا, سب میرے پیسے بھی اس کو دے دیں, فلانے کے بھی اس کو دے دیں, سب پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 15 سال ہو گئے, بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ.
اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا, 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا, وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہوئے, وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائیں. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہے ہیں, جب میں اسے ٹپے لگواتا نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے, تو وہ مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہی ٹھپوں سے پیسے نکلوانا. ٹھیک ہے نا, یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا, تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے. ٹپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے. زیادہ زیادہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہو کہ بھائی یہ اسی کا ہے, تو ایف آئی آر سے کیا ہوگا, اس کے خلاف کیس ہوگا, کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا, پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے. عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے, عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی, چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو, بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا اچھا نہیں ہوگا. بتا رہے ہیں, پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا, بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو گے, اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا, اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. صحیح ہے نا. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا, تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک پوری ایک شاعری کی ہے نا. وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی, بیوہ خاتون سے. اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا, وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا. وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں, جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ, جوان لڑکا تھا وہ, اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا, تفریح کی, یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, گہری نیند جب سوئے گا نا, تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے, تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں, تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتہ آ کے اس کے اوپر گرا. ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا, چھوٹا سا, کہ ایسا تو نہیں ہوش میں ہو, کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں نا, تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا. کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا. ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, جو مردی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں, تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو ایک اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. کہہ رہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے, تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا, پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے. کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ, دشمنیاں تو تھیں, شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے, تو قتل نہ کر دے. تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے, میری خیر نہیں ہے پھر. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت
حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے یار, اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا, یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں, پھر ان کا کیا بھروسہ وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں, تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں, آپ کے ہیں. تو خیر, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, اکثر کے, میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ, کنجوسی پیسوں کے معاملے میں, صداقت نہیں ہے, اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے, اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے, ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا, اس کا اثر لوگوں پر ہوگا, لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں 2 کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دے دیا نا, 1 سکہ بھی, چونی بھی دے دی, 1 روپیہ بھی دے دیا, تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر, اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں, ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا.